السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی 7ویں نظم نوجوان سے خطاب، جس کو اسرار الحق مجاز نے لکھا، جس کی تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، صدائے تیشائے مزدور ہو تیرا نغمہ، تو سنگ و خشت سے چنگ و رباب پیدا کر، تیرے قدموں پہ نظر آئے یہ محفل انجم، وہ بانگ پن وہ اچھوتا شباب پیدا کر، تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو اس خارزار جہاں پہ گلاب پیدا کر، سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، تو اضطراب ہے خود اضطراب پیدا کر، بہے جو تیرا لہو زمیں پہ تو غم مت کر، اسی زمیں سے تو مہکتے گلاب پیدا کر۔ اب ہم اس کی تشریح پڑھیں گے۔ جلال کہتے ہیں رعب کو، عظمت کو، آتش کہتے ہیں آگ کو، برق بجلی کو، سحاب بادل کو، اجل کہتے ہیں موت کو، بکانپ اٹھے وہ شباب، شباب کہتے ہیں جوانی کو۔ اسرار الحق مجاز نوجوانوں کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو انقلاب کا درس دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نوجوانوں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤ، جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر۔ وہ کہتے ہیں نوجوان تو اپنے اندر وہ رعب، وہ عظمت، وہ جلال پیدا کر کہ جو آتش جیسا ہو، جو بجلی جیسا ہو، جس کے اندر آگ جیسی جلن ہو اور بجلی جیسی اس کے اندر کڑک ہو اور بادلوں جیسی گرج ہو، وہ ایسی جوانی پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ شباب جوانی کو کہتے ہیں، کہتے ہیں ایسی جوانی پیدا کر کہ موت بھی اس کے سامنے کانپ جائے، موت بھی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ وہ کہتے ہیں ایسی آگ پیدا کر، ایسا شعلہ پیدا کر، جیسے آگ کے شعلے ہوتے ہیں ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جتنی بھی ظلم کی، تشدد کی، بربریت کی راہیں ہیں ان کے جلا کے راکھ کر دو، اور جو دنیا ہے اس میں گلاب پیدا کرو، اپنے اندر بجلی جیسی کڑک پیدا کرو اور بادل جیسی گرج پیدا کرو۔ تیری جوانی میں ضعیفی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کا جو جوان ہے اتنا ضعیف ہو چکا ہے، نہ کچھ کام کر کے راضی ہے، نہ اس کو وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے، انتہائی کمزور ہو چکا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ شاعر کہتے ہیں ان نوجوانوں کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو بڑی صلاحیتوں کا مالک ہے، تیرے اندر تو وہ شباب ہونا چاہیے کہ موت بھی کانپے تیرے سے۔ ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جس طرح جو سقراط تھا جب اس کو زہر پلانے لگے تو بڑی خوشی سے پی گیا، پینے کے بعد مسکرانے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ تو کیوں مسکرا رہا ہے، تجھے تو زہر پلائی گئی۔ پہلے تو لوگ زہر جو پیتے تھے بڑی مشکل سے پیتے تھے، زبردستی پلائی جاتی تھی، تو نے بڑی خوشی سے زہر پی اور پینے کے بعد بھی مسکرا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تو نے سقراط کو زہر پلائی کہ وہ مر جائے گا، وہ سقراط نہیں مرتا۔ کیوں نہیں مرتا؟ کہ وہ تمہیں جو دشمنی تھی اس کی جسم سے تو نہیں تھی، اس گوشت سے تو نہیں تھی، تمہیں جو دشمنی تھی سقراط کے نظریات سے تھی، تو وہ مرنے کے بعد اس کے نظریات ختم نہیں ہوں گے، بلکہ مرنے کے بعد اس کے نظریات مزید پھیلیں گے۔ جس سقراط کو تم مارنا چاہتے تھے وہ نہیں مرے گا۔ یہی وجہ ہے آج بھی سقراط کا ذکر ہو رہا ہے، شاعر یہی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسی جوانی پیدا کر کے موت بھی کانپ جائے، موت آنا بھی چاہے تو نہ آ سکے۔ جس طرح سقراط تھا، بظاہر تو موت آ گئی لیکن حقیقتاً موت نہیں آ سکی، لوگوں نے اس کے نظریات کو مارنا چاہا تو نہیں مر سکے۔ تو شاعر کہتے ہیں اپنے اندر ایسی جوانی پیدا کر جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے، ایسا شباب ہو جیسے بجلی جیسی جس کے اندر کڑک ہو، بادل جیسی گرج ہو، آگ جیسی تپش ہو، ایسی جوانی اور ایسا ولولہ اپنے اندر پیدا کر۔ ویسے زندگی تو جانور بھی جیتے ہیں، جیسا ہے نا اکبر الہ آبادی کا شعر، احباب کیا کاریں نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پنشن ملی مر گئے۔ وہ کہتے ہیں کیا انسان کی زندگی ہے، جانوروں کی طرح کی زندگی؟ پہلے پڑھائی پہ کوشش کی، تھوڑی سی پڑھائی کرنے کے بعد کیا ہو گیا، نوکری کی دوڑ میں لگ گئے، جب نوکری ملی تو پھر کیا ہوا، اس کے بعد پنشن ملی، پھر مر گئے، دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں، نہ کسی کا بھلا کر سکے، نہ کسی سے اچھائی کر سکے، نہ دنیا میں کوئی خیر خواہی کر سکے، نہ دنیا میں کوئی اچھا
اچھا کام کر سکے، جس طرح نہ آنے سے کچھ فرق پڑا نہ جانے سے کچھ فرق پڑا۔ کیا ایسی زندگی ہے؟ شاعر کہتے ہیں ایسی زندگی تو جانور بھی جی لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو جوان ہے، تیری زندگی تو ایسی ہونی چاہیے کہ تو جائے تو دنیا کو فرق لگے، دنیا کو پتہ چلے کوئی دنیا سے گیا ہے، تیرے جانے سے دنیا میں ویرانگی پیدا ہو جائے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ عالم کی موت کس کی ہوتی ہے؟ عالم کی موت ہوتی ہے۔ ایک عالم کی جو موت ہے سارے جہان کی موت ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تو مرے تو پتہ چلے کوئی دنیا سے گیا ہے، تیرے جانے سے تیرا نام نہ مٹے، تیرا نام باقی رہے۔ تو ایسی زندگی، ایسا شباب، ایسی جوانی پیدا کر۔ صدائے تیشہ مزدور ہے تیرا نغمہ۔ تیشہ مزدور، صدا کہتے ہیں آواز کو، تیشہ مزدور، مزدور کا تیشہ، تیشے کو ہم پنجابی میں تیسی بھی کہہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صدائے تیشہ مزدور ہے تیرا نغمہ، جو تیرا نغمہ ہونا چاہیے وہ مزدور کا تیشہ ہونا چاہیے۔ تو سنگ و خشت سے، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، خشت کہتے ہیں اینٹ کو، چنگ و رباب پیدا کر۔ چنگ و رباب یہ موسیقی کے آلات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تو جو ہے مزدور کا تیشہ تیرا نغمہ ہونا چاہیے، تو سنگ اور خشت سے، اینٹ اور پتھر سے جو تو ہے چنگ و رباب موسیقی پیدا کر، سرنگی پیدا کر۔ جو تو نغمہ سننا چاہتا ہے، تو اگر نغمہ سننا ہی چاہتا ہے تو پتھر کا نغمہ سن، پتھر کو توڑنے سے جو آواز آتی ہے وہ تیرا نغمہ ہونا چاہیے۔ ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں، جب بھی نوجوانوں نے، جب بھی انسانوں نے یہ جو عیاشی کو اپنایا، سرنگی کو اپنایا، ناچ گانے کو اپنایا، جب وہ عیاشی میں پڑ گئے وہ قومیں تباہ ہو گئی۔ تو شاعر اسی لیے کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تجھے تیری وہ عمر نہیں ہے تو عیاشی میں پڑے، تو گانوں اور ناچ گانوں میں اپنے راحت کو تلاش کرے، اپنے سکون کو تلاش کرے، تو وہاں سرنگی اور رباب کو بجا کر تو اس سے اپنی راحت کا سامان پیدا کرے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں تو اپنی راحت کا جو سامان ہے محنت سے پیدا کر، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا، محنت اور مزدوری سے۔ مزدور کا جو تیشہ ہے وہ تیرا نغمہ ہونا چاہیے، اس کی آواز سے تو خوش ہونا چاہیے۔ تو اس کی آواز سے خوش نہیں ہو، تو محنت کر، محنت سے دنیا کو بدل، تو اس سے خوش ہونا چاہیے۔ جیسا حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور کے ہاتھ کو چوما اور کہا کہ سب سے بہترین جو مزدوری ہے، جو سب سے بہترین کمائی ہے وہ مزدور کی ہے۔ اچھا، جو مزدور کا تیشہ ہے، جو مزدور کے جو آلات ہیں وہ تیرا نغمہ ہونا چاہیے۔ تو محنت اور مزدوری سے دنیا کو بدل، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا۔ تو شاعر اس چیز کا درس دے رہے ہیں۔ تیرے قدموں پہ نظر آئے محفل انجم، انجم کہتے ہیں ستاروں کو، وہ بانگ پن شوخی کو، حسن کو کہہ دیتے ہیں۔ وہ اچھوتا شباب پیدا کر۔ اچھوتا شباب ہوتا ہے جس شباب کو کسی نے چھوا نہ ہو، نیا شباب۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ستاروں کی محفل ہو تیرے قدموں میں نظر آئے، مطلب تیرے اندر جو منزل کی خواہش ہو وہ یہ نہ ہو کوئی چھوٹی سی منزل کو، کوئی چھوٹی سی خواہش کو تو نے اپنی منزل بنایا ہو، کوئی گاڑی کا مل جانا، کوئی تھوڑے سے پیسوں کا آ جانا، یہ تیرا منزل نہیں ہونی چاہیے۔ تیری منزل کے ستاروں سے بھی آگے ہونی چاہیے، وہاں پہ تو اپنی منزل تلاش کر۔ ستاروں سے آگر بھی شاعر کہتا ہے کہ بہت سے جہان ہیں، تو وہاں پہ اپنی منزل تلاش کر۔ وہ بانگ پن، وہ چھوتا شباب پیدا کر، اپنے اندر وہ حسن، وہ ایسا شباب، ایسی جوانی پیدا کر کہ تیری جو منزلیں ہیں وہ ستاروں سے بھی آگے ہوں، ستارے تجھے رستے کا گرد و غبار لگے، تو ایسے منزل کو تلاش کر۔ اور دوسرا اس کا مطلب آپ یہ بھی پیپر میں لکھ دیں کہ دوسرا مطلب کیا ہے کہ جو انجم ہوتے ہیں، ستارے ہوتے ہیں، ان میں ایک حسن ہوتا ہے، چمک ہوتی ہے، دھمک ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنی زندگی کو ایسا چمکیلا اور خوبصورت بنا لو، تیری زندگی میں بھی لوگ تیری طرف دیکھیں، جس طرح ستاروں کی طرف لوگ دیکھتے ہیں تو لوگوں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ستاروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کی طرف دیکھا جاتا ہے، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ شاعر کہتے ہیں تو بھی ایسا بن جائے، لوگ تیری مثالیں دے، تیرا تذکرہ کریں، تیری زندگی میں لوگ تیری طرف دیکھیں، تیری طرف رشک سے دیکھیں، جس طرح ستاروں کی طرف رشک سے دیکھا جاتا ہے، تو دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے۔ جب دنیا سے جائے بھی تو بھی تیرا نام جو ہے ایک رشک سے لیا جائے، ایک مثال کے طور پہ لیا جائے۔ تو ایسا بانگ پن، ایسا اچھوتا شباب پیدا کر۔ تیرا شباب، شباب دوبارہ آ رہا ہے، لفظ بار بار آ رہا ہے، شباب جوانی کو کہتے ہیں، امانت ہے ساری دنیا کی، تو خار زار جہاں میں گلاب پیدا کر۔ خار زار کہتے ہیں کانٹوں بھری، جہاں دنیا کو کہتے ہیں، میں گلاب، گلاب کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں جو تیری جوانی ہے یہ پوری دنیا کی امانت ہے، اللہ نے جو تجھے جوانی دی اس کی پوچھ پرتیت ہوگی۔ اللہ نے بہت سے لوگ پیدا کیے جن کی کسی کی آنکھ نہیں تھی، کسی کوئی اور عضو نہیں تھا، کوئی عضو خراب تھا، کسی کے ہاتھ نہیں تھے، کسی کے پاؤں نہیں تھے۔ اللہ نے تجھے مکمل جوان بنایا، تجھے آنکھوں کا نور دیا، تجھے کانوں سننے کے لیے کان دیے، اور تجھے چکھنے کے لیے زبان دی، اور تجھے مضبوط دانت دیے، تجھے طاقتور ہاتھ دیے، اور چلنے کے لیے قدم دیے۔ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تجھے مکمل پیدا کیا، یہ ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا۔ اگر تجھ سے کوئی کام ہی نہیں لینا مقصود تھا تو پھر اللہ نے بہت سے نبینے، بہت سے مفلوج، بہت سے اپاہج پیدا کیے، تجھے بھی اللہ اپاہج مفلوج پیدا کر سکتا
تھا، لیکن ایسا نہیں کیا، اس نے تجھے مکمل پیدا کیا، اس لیے جو تیری جوانی ہے لوگوں کے بھلے کے لیے استعمال ہو۔ یہ جو کانٹوں سے بھری دنیا، ہر ایک دوسرے کے لیے مصائب پیدا کر رہا ہے، اذیتیں پیدا کر رہا ہے، لوگوں کے لیے تکلیفیں پیدا کر رہا ہے۔ اس دنیا میں لوگ طرح طرح کے مصائب میں گرے ہوئے ہیں، کہیں آفات ہیں، قدرتی آفات ہیں، کہیں زلزلہ، کہیں سیلاب، کہیں کوئی اور مصیبت، کہیں تو قدرتی مصائب ہیں، لیکن جو دنیا کے اندر زیادہ تر مصائب ہیں وہ انسانوں کے پیدا کیے ہوئے مصائب ہیں۔ تو اتنے زیادہ مصائب میں لوگ گھرے ہوئے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ اگر تو بھی دوسروں کی طرح ہو جائے گا، دنیا تو کانٹے بکھیر رہی ہے، اگر تو بھی کانٹا بن جائے گا، کانٹوں کی طرح چبھے گا، تو پھر تیری زندگی کا کیا فائدہ؟ تو اپنے اندر تیری جو جوانی ہے یہ تو اللہ کی طرف سے امانت ہے، تو دنیا سے کانٹوں کو ختم کر، تو دنیا میں گلاب پیدا کر، راحت کا سامان پیدا کر، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر، تکلیفیں نہیں پیدا کر۔ تکلیفوں کے لیے تو بہت سی دنیا بھری ہوئی ہے جو تکلیفیں پیدا کر رہی ہے، لوگوں کو اذیتیں دے رہی ہے، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر رہی ہے۔ شاعر کہتے ہیں تو اپنا انداز بدل، اپنا کردار بدل، تیرا کردار لوگوں کے لیے مثال بن جائے، لوگوں کے لیے راحت اور سکون پیدا کرنے والا بن جائے۔ کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا وہی دوست ہے، اللہ کا وہی محبوب ہے جو مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ان کے بھلے کے لیے کرتا ہے کوئی کام۔ تو شاعر یہی بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کے لیے بھلے کا، خیر خواہی کے کام کرنے والا بن۔ کانٹے تو بہت سے ہیں، ہر بندہ کانٹے بکھیر رہا ہے، لوگوں کے لیے مصائب پیدا کر رہا ہے۔ تجھے جو جوانی دی اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے دی، وہ کیوں دی؟ کہ ساری دنیا کی امانت ہے، ساری دنیا کے لیے تو کوئی بھلے کا کام کرے۔ سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، دست کہتے ہیں ہاتھوں کو، پا پاؤں کو کہتے ہیں، بے دست و پا کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ اور پاؤں کا نہ ہونا۔ تو اضطراب ہے، اضطراب بے چینی کو کہتے ہیں، خود تو اضطراب ہے، خود اضطراب پیدا کر۔ شاعر کہتے ہیں یہ جو سکون چاہنے والے ہوتے ہیں یہ تو بوڑھے ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، جو بیچارے چل نہیں سکتے، یا جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمیں راحت مل جائے، کیونکہ وہ کوئی کام کر نہیں سکتے، وہ اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے۔ یہ تو ان کی خواہش ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں بیٹھے بٹھائے ہر چیز مل جائے، چائے پانی ہر چیز بیٹھے بٹھائے، کیونکہ وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، یا تو ضعیف بوڑھے ہو چکے ہیں، یا ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مفلوج پیدا کیا، پیدائشی یا کسی وجہ سے ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں، وہ سکون کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے مکمل طور پر سلامت بنایا، تجھے آنکھیں دی، تجھے ناک دیا، تجھے کان دیے، تجھے دانت دیے، زبان دی، ہاتھ پاؤں دیے، ہر چیز تجھے دی، تجھے صحت دی۔ تو یہ تمام چیزیں دینے کے باوجود بھی تو سکون کی تلاش میں ہے، راحت کی تلاش میں ہے کہ آرام سے بیٹھیں، آرام سے کھائے پیئیں، آرام سے زندگی گزاریں۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ تو مجبور لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، یہ تو بے بس لوگ، یہ اپاہج لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ یہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ ہاتھ پاؤں سلامت نہیں ہوتے، یا کوئی آنکھوں سے معذور ہوتے ہیں، یا کام نہیں کر رہے ہوتے، کسی مسائل میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، چلو وہ تو خواہش کریں کہ چلو ہمیں سکون مل جائے، بیٹھے بٹھائے ہر چیز مل جائے، ان کو تو یہ زیب دیتا ہے، تجھے نوجوان زیب نہیں دیتا، جیدے اللہ نے ہر چیز دی۔ تو اضطراب ہے، خود اضطراب پیدا کر، تیرے اندر تو ایک بے چینی ہونی چاہیے، ایک جوش ہونا چاہیے، ایک ولولہ ہونا چاہیے، تو دوسروں کے اندر بھی یہ جوش و ولولہ پیدا کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ جو دنیا بیچاری تھک چکی ہے، بے بس ہو چکی ہے، جو جن کے اندر مایوسی پیدا ہو چکی ہے، وہی عمریں ان کی ڈھل چکی ہیں، تجھے تو چاہیے، تیرے اندر تو ایک آگ ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، تو دوسروں کے اندر بھی جوش و جذبہ پیدا کر، ان کے اندر بھی جنون پیدا کر، ان کو بھی تو امید کا درس دے، ان کو کہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں، معاملات بدل سکتے ہیں، انقلاب آ سکتا ہے، یہ ظلم و تشدد اور بربریت کی جو تاریک رات چھائی ہوئی ہے یہ ختم ہو سکتی ہے، دن کا اجالا آ سکتا ہے۔ یہ تو جوش و ولولہ دوسروں میں بھی پیدا کر، تو تیرے اندر تو اضطراب ہونا چاہیے، تو دوسروں میں بھی اضطراب پیدا کر، تو خود ہی سکون کا خواہش مند ہو گیا۔ یہ تو بوڑھے اپاہج لوگوں کی خواہش ہوتی ہے۔ بہے زمیں پہ جو تیرا لہو تو غم مت کر، اسی زمیں سے مہک ہوتا خوشبودار گلاب پیدا کر۔ وہ کہتے ہیں اگر منزل کی راہ میں، منزل کی تلاش میں تیرا خون بہہ جائے تو اس سے پریشان نہ ہو، اس سے ٹینشن میں نہ ہو۔ کیوں؟ جو تیرا لہو تو غم مت کر، اسی زمین سے مہکتے گلاب پیدا کر۔ تو کیا ہوگا؟ تیرے مرنے سے کیا ہوگا؟ گلاب پیدا ہوں گے، زمین میں مہک پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، جب کوئی انسان قربانی دیتا ہے ملک کے لیے، قوم کے لیے، دوسروں کے لیے، لوگوں کے اندر جوش و ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو دنیا میں تاریکی چھائی ہوتی ہے، مایوسی چھائی ہوتی ہے، جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ان میں جوش و ولولہ آتا ہے، ان میں امید آتی ہے۔ جب قربانی ہوتی ہے تو لوگوں کے اندر ایک مہک پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے اندر ایک جوش و ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، جو امید کی خوشبو ہے، امید کی مہک ہے، یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں اگر تو مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اچھی مقصد کے لیے قربان ہو جاتا ہے، تو اس سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو تیرا نام دنیا پہ باقی رہے گا، دوسرا کیا ہوگا؟ دنیا کو جوش و ولولہ پیدا ہوگا، دنیا کے اندر جوش پیدا ہوگا۔ تو کیا ہے؟
جس طرح ہم دیکھتے ہیں بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے وہ بیج بونے سے ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس سے پورا درخت پیدا ہو جاتا ہے۔ جب آم کی گٹھلی کو زمین کے اندر بویا جاتا ہے تو وہ گٹھلی ختم نہیں ہو جاتی، بظاہر ایسا لگتا ہے زمین کے اندر دب گئی، ختم ہو گئی، نام نشان ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے ایک بڑا درخت بن کے ابھرتا ہے، پھر اس سے بہت سی گٹھلیاں، بہت سے پھل، بہت سے آم پیدا ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے اگر تو دنیا کے اندر زمین کے اندر چلا جائے گا، قربان ہو جائے گا تو اس سے پریشان نہ ہو، یہ نہیں کہ تیرا نام مٹ جائے گا تو دنیا سے مٹ جائے گا، بلکہ نہیں، اس سے پورا درخت بنے گا، بلکہ دنیا میں ایک انقلاب آئے گا اور تیرے اکیلے کے جانے سے بہت سے لوگ ابھریں گے تو دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، امید برپا ہو جائے گی، دنیا کے اندر جو مصائب کے بادل ہیں وہ چھٹ جائیں گے اور جو مصائب ہیں وہ کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ یقیناً تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی، ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔